سے بڑا احسان جو قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ذکر فرمایا وہ یہ احسان ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رسول کو انہی میں کا، اسی انسان میں کا رسول کو اللہ جل شانہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، اور اس رسول کا نام خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ احسان یہ تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتایا اور ذکر فرمایا کہ مسلمانوں پر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور رسول کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کو کچھ کام دیا کہ میرا رسول جا رہا ہے اس دھرتی پر، اور میرا رسول خاتم الانبیاء جا رہا ہے، تو ان کا کام 4 کام ہوں گے، اور یہ 4 کام ایسا ہے جس کے لیے پوری مخلوق کو اور خاص طور پر انس و جن کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جتنے بھی انسان اور جنات ہیں وہ سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پرستش کے لیے، اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتا کر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رسول اور ایسا رسول جو خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انسانوں میں سے ہی اللہ نے پیدا کی فرمایا، تاکہ انسان کو جو قانون اللہ تعالی اپنے رسول کے ذریعے سے نازل فرمائیں گے تو وہ رسول اس قانون پر عملی طور پر سب کو عمل کر کے بتلا دیں گے کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر نماز کا حکم دیا تو پہلے نبی نے نماز پڑھ کر بتلایا، اگر روزے کا حکم دیا تو پہلے نبی نے روزہ رکھا، اگر حج کا حکم دیا تو نبی نے حج کر کے بتلایا، اگر زکوٰۃ کا حکم دیا تو نبی نے زکوٰۃ دے کر بتلایا۔ الغرض اللہ کا قانون اور قانون الہی جتنے بھی نازل ہوئے سب کا سب ایسے اعمال تھے، ایسے قوانین تھے جن کو اللہ نے اپنی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں اس کو عمل کر کے پوری امت کو بتلا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا منکرات سے، تو اللہ کے نبی نے پوری زندگی ان منکرات سے بچ کر دکھلا دیا۔ اگر نبی کوئی رسول بن کر آتا تو آج امت کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری طاقت اتنی کہاں ہے کہ وہ فرشتے نبی تھے اور وہ نبی کر کے چلے گئے، ہماری طاقت ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرشتوں کو نبی نہیں بنایا، جنات کو اگر نبی بنا دیا جاتا تو آج کی امت کہہ سکتی تھی کہ جنات میں طاقت ہے کہ وہ ایسا کام کریں، وہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، فلاں عبادت کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو بھی نبی نہیں بنایا۔ نبی بنایا تو فرماتے ہیں من انفسہم، کہ تم میں سے انسانوں میں سے نبی بنایا تاکہ نبی انسانوں میں رہ کر ان کی زبانوں میں بات کریں، ان کے معاشرے میں رہ کر معاشرے کی اصلاح کریں اور پوری انسانی دنیا کو اصلاح کی طرف اور اللہ کے پیغام کی طرف راغب کر سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جب نکاح کا پیغام دیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نکاح فرمایا، اپنے صحابہ کا نکاح فرمایا۔ الغرض کوئی بھی ایسی کتاب قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں نہیں ملے گی کہ جس کے رہنما نے اس کتاب کو لکھ کر
اور قانون بنا کر دیا ہوں، اصول بنا کر دیا ہوں، لیکن وہ قائد یا وہ رائٹر یا وہ مصنف یا وہ کتاب لانے والا، وہ قانون لکھنے والا، اس قانون پر عمل کر کے دکھنا دیا ہوں۔ ایسا کوئی مائی کا لال اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے فلسفوں نے اپنے فلسفی کے کتاب لکھی، بڑے بڑے مورخ نے تاریخوں کی کتاب لکھی، بڑے بڑے عقلاء نے بڑی بڑی نصیحتوں کی کتاب لکھی، لقمان حکیم نے اپنے حکمتوں کی کتاب لکھی، کتاب لکھ کر چلے گئے، لیکن کتاب بعد کے لوگوں نے پڑھا ہے، بعد کے لوگوں نے سمجھا ہے، بعد کے لوگوں نے عمل کیا ہے، لیکن لکھنے والا لانے والا اس پر عمل کر کے نہیں گیا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کے سین تک تمام کے تمام احکامات، تمام کے تمام اعمال، چاہے وہ معروف یا چاہے وہ منکرات ہوں، چاہے وہ عوامل سے تعلق ہے، وہ نواہی سے تعلق رکھتے ہوں، تمام کے تمام چیزوں پر بچ کر یا عمل کر کے آقا نے اپنی زندگی میں دکھلا دیا، تاکہ ہماری امت یہ سمجھ سکے کہ یہ چیز صرف اور صرف انسانوں کے لیے اور اس زندگی کی اصلاح کے لیے، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا ہے اور حکم فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آگے فرمائے یتلو علیہم، قرآن لے کر آئے اور قرآن کے بارے میں حکم ملا آقا کو کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے دکھلا دیجئے، قرآن کی تلاوت کر کے سنا دیجئے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کس لحن میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کس صفت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا کہ اللہ کو قرآن کون طریقے سے پڑھنا پسند ہے۔ آج قرآن ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن دوستو ہر چیز میں ہم تلاش کرتے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے گا تو میتھ کا اچھا استاد چاہیے، اگر وہ ڈاکٹر بنے گا تو بایولوجی کا اچھا ٹیچر چاہیے، اگر وہ کوئی تاریخ داں بنے گا تو مؤرخ کوئی اچھا چاہیے۔ گویا کہ ہر فن کا ماہر، ہر فن کا ماسٹر کی تلاش ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا یتلو علیہم، ان لوگوں کے نزدیک قرآن کی تلاوت کیجئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ مومن ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کو اچھے معلم کی تلاش کرنی ہوگی کہ ہمارے بچے کو وہ تلاوت حاصل ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا یتلو علیہم، تلاوت کر کے بتلائیے۔ ہر تلاوت اور ہر طریقے کا قرآن پڑھنا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اگر قرآن غلط طریقے سے پڑھا، قرآن کے حق کو ادا کر کے نہیں پڑھا، یاد رکھیے کہ قرآن کا پڑھنا ثواب کے بجائے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بتلائیے، تو آپ کو اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے اچھا قاری تلاش کرنا پڑے گا، قرآن کا ماہر تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں، آج انگریزی پڑھانے کے لیے بہترین انگریزی کا ٹیچر تو تلاش کر سکتے ہو، لیکن قرآن پڑھانے والا اچھا حافظ قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اچھا قرآن، چاہے پیسہ کچھ بھی لگے، لیکن میرے اور آپ کے بچے کو اچھا قاری قرآن پڑھا دے تو شاید یہ قرآن کا پڑھنا کہ بچہ اگر صحیح قرآن پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔
معمولی چیز نہیں ہے یہ دنیا کی چیز کہ اگر ڈاکٹر بننے کے لیے امتحان میں پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جنت میں جانے کے لیے یہی امتحانات ہوں گے۔ کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ مال اور اولاد کو کیا بنا کر اور کیسے طریقے سے استعمال کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک آپ کی پیشی جب ہوگی تو یہ امتحان نسل سے گزرنا ہوگا۔ تو پہلی چیز ہوا کہ قرآن پڑھ کے بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لہجہ، وہ طریقہ صحابہ کو بتلایا جو اللہ کو مطلوب تھا، جس کو جبریل امین علیہ السلام پڑھ کر سناتے تھے اور بتلاتے تھے، آپ نے صحابہ کو بتلایا اور سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ نبی کا جو پہلا اور پہلی چیز جو نبی کو ملی ہے یتلو علیہ، کہ قرآن پڑھائیے، قرآن سکھائیے ہمارے بندوں کو۔ لیکن آج اس سے نابلد ہے یہ بندہ، نابلد ہے یہ امت۔ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن خوانی کے لیے ہے، قرآن رمضان المبارک کے لیے ہے، قرآن ماں باپ کے پڑھنے کے بعد مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے ہے۔ دوستو یہ تو قرآن آپ کی ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، کہ متقیوں کی ہدایت رہنمائی ہے، لوگوں کی رہنمائی ہے۔ یہ قانون زندگی ہے، یہ ہدایت کا قانون ہے، یہ ہدایت کے لیے روشنی ہے۔ یہ قرآن کو سب سے پہلے اپنانا ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسری چیز بتلایا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا احسان آپ کے جانے کے ذریعے سے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ ان کو تزکیہ کیجئے، قدورت کو نکالیے، ان کو بغض کو نکالیے، غیر اللہ کی محبت کو دلوں سے نکالیے، اللہ کی محبت کو اس کے دلوں میں پیوست کیجئے۔ جس وقت آقا آئے تھے پوری دنیا بت پرست تھی، پوری دنیا کے دلوں میں غلاظت تھی، پوری دنیا کے دلوں میں وہ غیر اللہ کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ قلب کے لیے تشریف لائے، تزکیہ نفس کے لیے تشریف لائے، تزکیہ شہوات کے لیے، کہ جو خواہشیں شیطانی راستے پر چل رہی تھی اس خواہش کو موڑ کر اللہ جل شانہ کے طریقے پر لگانا۔ جس دل کو انہوں نے غیر اللہ کی محبت میں لگا رکھا تھا، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کی محبت کو دلوں میں پیدا فرمایا، اور پھر دلوں کی جو قدورت تھی، اور قدورت ایسی ویسی نہیں بلکہ آپس کی لڑائی، آپس کا بغض، آپس کا حسد اور آپس کی وہ تنازعات جو برسوں سے چل رہی تھی، تمام چیزوں کا آپ نے دل کو صاف کر دیا، اور ایسا صاف کر دیا کہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں اب ریلیشن کی طرح نرم پڑ گئے، اور ایسے نرم پڑ گئے کہ مال و دولت کی قربانی اپنے بھائیوں کے لیے تو کرتے ہی تھے، لیکن مدینے میں گئے جن کو 2 بیویاں 4 بیویاں ہیں، کس کی بیوی نہیں ہے، مکے سے آئے ہیں، تو ایک بیوی کو طلاق دے کے بھائی کے لیے قربانی دے دیا۔ یہ ہے محبت، بغاوت کو ختم کر کے محبت پیدا کر دیا، بغض کو ختم کر کے محبت پیدا کر دیا، دشمنی کو ختم کر کے دوستی پیدا کر دیا، غیر اللہ کی محبت کو ختم کر کے اللہ کی محبت کو پیدا فرما دیا، اور وہ اللہ والے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شدید تھے، اور کفر میں ایسے شدت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ تیار ہوئے، تیار ہی نہیں ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے، اور پوری کوشش کے ساتھ چل پڑے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لائی ہوئی کتاب یہی قرآن کریم نے ان کے دل کو بدل دیا، کایا پلٹ دیا اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ کتنی شدید تھے کہ میں نبی کو قتل کر دوں گا اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے، عام انسانوں کو چھوڑ دیجئے، نبی آخر الزمان کو قاتل بن کر حضرت عمر تیار ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو پھر وہ شدت ایمان میں آ گئی، اللہ کی محبت دلوں میں چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ملی تو کایا پلٹ گیا دوستو۔ تو دوسری چیز کہ آپ تزکیہ کیجئے، ان کے قلب کو پاک کیجئے تمام قدورات سے، تمام غلیظات سے، چاہے وہ شرک ہو یا غیر اللہ کی محبت ہو، تمام کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کی محبت اور وحدانیت کی دولت ان کے دلوں میں پیوست کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 13 سالہ زندگی جو گزاری ہے، صرف دل کو آپ نے صاف کیا، وحدانیت کا آپ نے نعرہ لگایا، آپ نے حج اور زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بتایا، آپ نے دل کو صاف کیا۔ تمام جتنے بھی احباب تھے، تمام مکے والے تھے، سب کو اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کیا۔ دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا کام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا، وہ یزکیہم۔ آج ہمارے دلوں میں قدورت ہے، آج ہمارے دلوں میں بغض ہے، ہمارے دلوں میں شرک ہے، ہمارے دلوں میں بدعت ہے، ہمارے دلوں میں سنت نہیں ہے۔ دوستوں، دل کو صاف کیجئے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اور ایسا یقین کہ ہر چیز اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کھیتی سے کچھ نہیں اور مال و جائیداد سے کچھ نہیں۔ اگر اللہ کی ذات چاہے تو ہر چیز آپ کے لیے آ سکتی ہے، دولت بھی آ سکتی ہے، عمر عزیز بھی اچھی بن سکتی ہے۔ یقین کیجئے، اعتماد کیجئے، ایمان کو درست کر کیجئے۔ اللہ کے رسول کی 13 سالہ زندگی اسی میں گزری کہ آپ نے دل کو صاف کیا۔ چوتھی چیز جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا، وہ جو علمہم الکتاب، اے میرے نبی، کتاب یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت تو کر دیا، آپ نے پڑھ کر تو سنا دیا، پڑھنا سکھا دیا، لیکن ان کے اسرار و رموز کو، ان کی تفسیر کو، حالانکہ اہل کتاب وہ لوگ اہل زبان تھے، عربی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں اللہ کی مراد کو سمجھتے نہیں تھے۔ تو حکم ملا اللہ کے رسول کو کہ آپ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیجئے، قرآن کریم کی تفسیر کر دیجئے، قرآن کریم کی تشریح کر دیجئے، تاکہ اللہ کی مراد تک پہنچ جائے کہ اللہ کی مراد اس آیت سے کیا ہے، اس حکم سے کیا ہے، ان آیتوں سے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کر دیا، قرآن کے اسرار و رموز کو بیان کر دیا، اللہ کی مراد کو بیان کر دیا، اور تمام مسائل کو کھول کر رکھ دیا کہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی تکمیل ہو رہی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح بھی بیان کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور آگے فرمایا والحکمہ، اور برتنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بتلا دیجئے، حکمت کی باتیں بھی بتلا دیجئے، دانائی کی باتیں بھی بتلا دیجئے، اصلاح کر دیجئے۔ یہ باریکی باتیں جو عقل کے ذریعے سے انسان کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ وہ باریک باتیں جو عقل کی روشنی میں یہ بندے کریں گے، وہ حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں بھی آپ بتلا دیجئے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو سب لوگ گمراہ تھے، نہ حکمت آتی تھی، نہ کتاب کی تفسیر آتی تھی، نہ کتاب کی تلاوت آتی تھی، نہ وہ قلب ان کا صاف تھا۔ یہ چار کام کے لیے نبی کو بھیج کر اللہ فرما رہے ہیں من اللہ، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، ورنہ تمہارا دل گندا تھا، تم کو قرآن کریم کی دولت نہیں تھی، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، برتنا نہیں جانتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو برت لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، قرآن کو سمجھ لیا، اللہ کی باتوں کو سمجھ لیا، وہ کیا ہو گئے معلوم ہے؟ ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کی کائنات اس کے زیر نگی ہو جاتی ہیں، ان کے حکموں پر اللہ کائنات کی چیزیں چلتی ہیں، چونکہ وہ اللہ کا بن گیا، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تب دنیا کی چیزیں، لوگ کہتے ہیں کہ سورج چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا اللہ کے رسول نے، یہ کیوں؟ چاند تو اللہ کی مخلوق ہے اور نبی تو اللہ والے ہیں، جب اللہ والے ہیں تو نبی مخلوق میں سے جیسے بھی جس مخلوق کو چاہے اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں، وہ تو نبی کی شان تھی۔ میں بات کو بھی مختصر کروں گا چونکہ حضرت کا بیان بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے کہا کہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی اور شرک میں اتنے متشدد، لیکن جب اللہ والے ہو گئے اور رسول والے ہو گئے اور ایمان کی چاشنی چلی گئی، قرآن کی محبت چلی گئی، تو پتہ ہے کیسی حکومت انہوں نے کیا؟ سن لیجئے وہ روایت کو اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ رات بھی زلزلہ آیا تھا، ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، بہت شدید زلزلہ کہ پوری مدینے کی زمین ہل رہی تھی، تو لوگ پریشان حال تھے، اور معلوم ایسا ہوتا تھا کہ سب کے گھر گر جائیں گے، جس کو تفسیر کبیر میں مفسر نے بیان فرمایا ہے۔ تب تفسیر کبیر کے محدث نے مفسر نے بیان کیا ہے اذا وقعت الزلزلۃ فی المدینہ، ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، سب لوگ پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ تمام کے تمام پریشان ہیں، تو فرماتے ہیں فضرب عمر ارض الرحال الارض، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک کوڑا اٹھایا اور زمین پر ایک مرتبہ مارا، اور اس کے بعد فرمایا اسکنی باذن اللہ، اے زمین اللہ کے حکم سے تم رک جاؤ، اپنے حرکت کو بند کرو۔ پورے مدینے کے لوگ پریشان ہیں۔ راوی فرماتے ہیں ما احدثت الزلزلۃ بالمدینہ ما قبل بعد ذلك، کہتے ہیں کہ جب سکون اور اطمینان زمین کو حاصل ہو گئی، اس کے بعد سے آج کی تاریخ تک مدینے میں زلزلہ نہیں ہے۔ دوستو معمولی چیز نہیں ہے، اللہ والا بن جانا کوئی معمولی چیز نہیں، اور اللہ والا بن گیا تو پوری کائنات اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ تو نبی کی بات بڑی ہے، یہ تو نبی کے غلاموں کی بات ہے۔ تفسیر کبیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے۔ یہ ہے عمر کی شخصیت جنہوں نے زمین پر حکومت کیا، اور معلوم ہے وہی عمر ہے کہ مصر میں بھی حکومت تھی، اور مصر میں سعد بن وقاص کو بھیجا تھا، تو دریائے نیل بہتی تھی، تو ایک شیطان نے ایک رسم ادا کر دیا تھا، پانی بہ رہا ہے رک جائے، پانی بہ رہا ہے رک جائے، جب رک جائے دریا تو پانی کا بڑا معاملہ ہوتا تھا، پینا، جانوروں کو پلانا، لوگوں کا پینا مشکل،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خلیفہ ہیں، ان کو خبر گئی کہ ایسا رسم ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ دریائے نیل بند اپنے سیل رواں کو روک دیتا ہے اور ایک دوشیزہ بچی کو جا کر قربانی کیا جاتا ہے، بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پانی بہنا شروع ہوتا ہے. کتنی بچیاں قربان ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا دریائے نیل کا یہ معاملہ ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب ہے. تو عاشق نبی نے ایک خط لکھا اور کہا کہ دریائے نیل کو دے دو، وہ دریائے نیل پڑھے گا. اب آپ پریشان ہیں، آج پریشان ہے کہ دریائے نیل کیسے پڑھے گا. آج تک کمپیوٹر لکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو پریشانی نہیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دریائے نیل کو میرا خط دے دو، سپرد کر دو، وہ دریائے نیل پڑھے گا. دریائے نیل کو لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دریا اگر تو اللہ کی اجازت سے بہتا ہے اور رکتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں تو بہتا رہا، اور اگر اللہ کی اجازت سے تم رکتا اور بہتا نہیں ہے تو تم کو اختیار ہے. وہ خط پہنچتے ہی دریائے نیل جب بہنا شروع ہوا، خدا کی قسم آج کی تاریخ تک دریائے نیل کا پانی ختم نہیں ہوا. یہ حضرت عمر کی حکومت ہے. انہوں نے صرف بندوں پر حکومت نہیں کیا ہے، ملکوں کے پر حکومت نہیں کیا ہے، کائنات کی ہر چیز پر حکومت کیا ہے. لیکن دوستو یہ اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک محبوب بن جائیں گے، اللہ کے حکموں پر آپ چلنا شروع کر دیں گے. تو اللہ کی آج ہم اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں، آج اس ملک میں اپنے دشمنوں سے ڈر رہے ہیں، آج اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے سے ہم ڈر رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. ایمان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ سے تعلق ہم نے ختم کر دیا ہے، اللہ کے نبی سے رشتہ کو ختم کر دیا ہے. اللہ کی مدد بھی بند ہو گئی ہے، اللہ کی نصرت بند ہو گئی ہے. اور جس قوم کے اوپر اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت بند ہو جائے تو وہ قوم کے دل کے اندر ضعف آتا ہے، وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے، وہ قوم ضعیف ہو جاتی ہے، وہ قوم بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے. اور یہ چیز اندلس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں تاتاریوں نے جب کمزور بن گئی تو تاتاریوں نے مولی اور گاجر کی طرح مسلمانوں کو کاٹا تھا. اور ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں. کھڑا رہ، میں تلوار لے کر آتی ہوں. اور تلوار لے کر آتی ہے تب تک یہ بزدل مسلمان کھڑا ہوا ہے، اور جب اس کو قتل کر دیتی تھی تو وہ اپنے تلوار کو رکھنے جاتی تھی. یہ بزدلی اس مسجد کرتبہ کے ملکوں میں اور اندلس میں آیا تھا. آج وہ بزدلی ہندوستان میں بھی شاید آنے والا ہے. دوستو وہ وقت آنے سے پہلے ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کی رحمت کی بارش کو برسوا دیں، اللہ کی نصرت کو منوا لیں. انشاءاللہ ہمارے اندر جرأت، ہمارے اندر ہمت، ہمارے اندر شجاعت، ہمارے اندر ایمان کی لذت جس دن آ گئی، دوستو یاد رکھنا کہ ہم وہی اولاد ہیں جو عمر کی اولاد، اور ہم وہی رشتہ دار ہیں جو ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، ہم انہی کی اولاد ہیں. اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد، ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو برباد نہ کریں. کہنے کو تو بہت ساری بات ہے لیکن وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں ایسی ہیں جو ایک پیغام ہے، اور اس کو آپ حرز جان سمجھئے، اپنے زندگی سے اس کو وابستہ کر لیجئے. اور ابھی وقت نہیں گیا ہے، اپنے گزشتہ زندگیوں کی کمیوں سے اور گناہوں سے توبہ کر کے اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہمت و جرأت جٹانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کو منانے کا. اللہ کو منا لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنا اس کو تازہ کر دیں، زندہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. آپ بھی
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جرأت انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی اذان ہو گئی ہے، حضرت کا بیان ہونا ہے، دعا ہونی ہے، انشاءاللہ یہ